السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. رضوانہ اب اٹھ بھی جاؤ، شام ہو گئی ہے، ابھی مغرب کی اذان ہونے والی ہے. اماں کی آواز پر وہ چونکی. وہ اپنے کمرے میں بند بیزار سی بیٹھی تھی جبکہ کمرے کے باہر چہل پہل کے آثار نمایاں تھے. اس کے کمرے میں اندھیرا تھا اور باہر زندگی کے رنگ اور رونقیں تھیں، لیکن اب اس کا دل ان روشنیوں اور رنگوں سے مایوس ہو چکا تھا. اس کی زندگی اس کے لیے عذاب بن گئی تھی، بلکہ ایک ایسا امتحان بن گئی تھی جس میں چاہتے ہوئے بھی وہ کامیاب نہیں ہو پائی تھی. دروازے کی کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی، اسی لیے امی کی دستک کی تھاپ سے دروازہ تھوڑا سا کھل گیا اور روشنی کی لکیر اس کے اندھیرے کمرے میں یوں سرسراتی دندناتی داخل ہوئی کہ مجبوراً رضوانہ کو بستر چھوڑنا پڑا. وہ فریش ہو کر لاؤنج میں آئی تو سدرا نے اسے مسکرا کر خوش آمدید کہا، اور اس کی یہی مسکراہٹ اسے کچھ روز سے بری لگنے لگی تھی. یوں لگتا تھا جیسے وہ رضوانہ کا مذاق اڑا رہی ہو. تم کیسے آ گئی؟ ابھی 2 دن پہلے تو آئی تھیں، آج پھر نازل ہو گئیں. وہ لہجے کی تلخی کو چھپا نہ سکی. ہاں 4 دن میں سبھی مجھے بھول گئے اور میرا آنا برا لگنے لگا. وہ کچھ اٹلا کر برا ماننے والے انداز میں بولی، مگر خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی. چہرے پہ چمک اور روپ بھی خوب چڑھا تھا. وہ بھی صرف زبانی طور پر برا مان رہی تھی، در حقیقت تو اپنے گھر میں وہ بہت خوش تھی، اور اس کی یہی خوشی رضوانہ کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی. ہاں بھائی، لڑکیوں کا تو مان ہی میکے کے دم سے قائم ہوتا ہے، کیوں نہ آئے گی وہ، اور آج تو خاص طور پہ تمہاری وجہ سے آئی ہے. امی نے فوراً ہی سدرا کی حمایت کی. کیوں، مجھ سے کیا کام تھا؟ ابرو چڑھا کر اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا. پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، چائے پی کر جلدی سے تیار ہو جاؤ، کچھ مہمان آنے والے ہیں آج. سدرا کی بجائے ماں نے جواب دیا، بلکہ حکم جاری کیا تھا. اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا. حسب توقع اس کا مزاج برہم ہو گیا. میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آئندہ آپ مجھے اس طرح کسی کے سامنے جانے پہ مجبور نہیں کریں گی. آخر کب تک میں نمائش کرتی رہوں گی؟ اور معاف کیجیے گا امی، نمائش بھی اچھی چیزوں کی جاتی ہے. دکھ کی شدت سے اس کی آواز پھٹ سی گئی. اوفو، ایک تو تمہارا یہ کمپلیکس. ارے بھائی، جب نصیب کھلنے کا وقت آتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. کیا کمی ہے تم میں آخر؟ سدرا کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ اس نے بات کاٹ دی. خدا کے لیے مجھ پر نہ اپنے حسن کی بڑائی جتانا چھوڑ دو. تمہاری خود کی شادی ہو گئی، تم خواہ مجھ میں مسلط ہو رہی ہو، اور میں نہ کوئی 17-16 سال کی لڑکی نہیں ہوں. 30 سال، پورے 30 سال کی ہو جاؤں گی اس سال. مجھے معلوم ہے کہ میرے اس بدصورت چہرے کو دیکھ کر کوئی بھی میرے لیے جھولی نہیں پھیلائے گا. اس کے لفظ لفظ میں زہر بھرا ہوا تھا. ہمیشہ کی طرح بہن اور ماں کے چہرے اس کے کانچ لفظوں کی چبھن سے متغیر ہو گئے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود اذیتی اور خود ترسی کا شکار ہوتی جا رہی تھی. وہ لوگ اسے زندگی کی ہر خوشی دینا چاہتی تھیں، مگر جیسے اب اس کے احساس کمتری کے سامنے ہارتی جا رہی تھی. دراصل رضوانہ ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی، پھر حماد اور احمد، اور سب سے چھوٹی سدرا تھی. گزشتہ برس ہی بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے سدرا کی شادی کر دی تھی، کیونکہ اس کے بہت رشتے آ رہے تھے. وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ بڑی کے انتظار میں چھوٹی کی بھی عمر گزر جائے، اور پھر جب تک چھوٹی گھر میں تھی ہر آنے والا اسے ہی پسند کرتا تھا. وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ عمر میں کم تھی، اور دوسرا بڑی بہن کے مقابلے میں زیادہ اچھی اور دلکش بھی لگتی تھی. اسی مسئلہ کی وجہ سے گھر والوں نے سدرا کی شادی پہلے کر دی تھی، مگر پھر اس کے بعد رضوانہ کا برتاؤ ان سب سے ہی بدل گیا تھا.
وہ اپنی ہی بہن سے جلنے لگی تھی۔ اسے اس کا گھر آنا بھی پسند نہیں تھا، حالانکہ سدرا کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ شکل و صورت تو اللہ کی بنائی ہوئی ہوتی ہے، اور رضوانہ خود بھی اتنی بدصورت نہ تھی۔ ہاں، بس بچپن کے چیچک کے کچھ داغوں نے اس کے چہرے کی رعنائی کو ختم کر دیا تھا۔ کچھ قدرتی طور پہ اس کی رنگت دبتی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ صالحہ بیگم ابھی تک اس کا رشتہ کروانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ رضوانہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی پھر اسے آج مہمانوں کے سامنے وہ ناگوار فریضہ انجام دینا پڑا۔ وہ مہمانوں کے سامنے چائے بھی پیش کرنے گئی، مگر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس نے خاص طور پہ تیار ہونے کی زحمت نہ کی۔ جو کپڑے ماں نے اسے پہننے کے لیے کہے تھے وہ اسی طرح ہینگر میں لٹکے ہوئے تھے، اور ہمیشہ کی طرح وہی ہوا کہ لڑکے والوں نے معذرت کہلوا دی۔ اس روز گھر میں پھر وہی تماشا ہوا جو ہر بار ہوتا تھا۔ رضوانہ نے جان بوجھ کر کانچ کے کتنے ہی برتن توڑ دیے، دروازے زور زور سے پٹکے، اور بالآخر سب گھر والوں کا بائیکاٹ کر کے کمرہ نشین ہو گئی۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنی ہی بد مزاج اور چڑچڑی ہو گئی تھی کہ اپنی کوئی بھی دلی کیفیت چھپا نہیں پاتی تھی۔ پھر اس روز اس نے کھانا کھایا، نہ کسی سے بات کی۔ وہ روز بروز چڑچڑی اور غصیلی ہوتی جا رہی تھی، اور گھر والوں کے لیے یہ بات باعث تشویش بنتی جا رہی تھی۔ اس لڑکی نے تو حد ہی کر دی، اتنی بد مزاجی نے رہی صحیح شکل و صورت بھی خراب کر دیا اس کی۔ میں تو اس کے لیے بہت پریشان ہو گئی ہوں، کیا بنے گا اس کا اور ہمارا بھی؟ گھر کا سکون غارت ہو کے رہ گیا ہے۔ صالحہ بیگم تو روحان سی ہو گئی تھی۔ سدرا نے پھر ہر ممکن طریقے سے ماں کی دل جوئی کی۔ آپ نے بھی تو حمیدہ خالہ پہ ہی اکتفا کیا ہوا ہے، کوئی دوسرا ذریعہ بھی تو نکالیں۔ بھئی دیکھیے اس کی عمر گزرتی جا رہی ہے، یہ سب فطری سی بات ہے۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ شادی دفتر والوں سے رجوع کریں؟ اسے نیا خیال آیا، اور انہیں بھی سدرا کا آئیڈیا برا نہیں لگا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، کتنے ہی سالوں سے حمیدہ خالہ نے انہیں آسرا دے رکھا تھا۔ ہر بار وہ نئی امید اور لگن کے ساتھ رشتے کے لیے آنے والوں کو خوش آمدید کہتی، ان کے لیے پرتکلف ناشتے پانی کا اہتمام کرتی، اور نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ اور اب تو انہیں رضوانہ کی بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی بڑھتی ہوئی بد مزاجی سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ وہ جلد سے جلد اس کے ہاتھ پیلے کر کے اس کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی تھی۔ دراصل شادی دفتر والوں پر اعتبار کرنے سے وہ بہت ڈرتی تھی۔ کچھ یہ بات بھی تھی کہ وہ خود بہت گھریلو قسم کی خاتون تھی، اور کچھ یہ خوف بھی تھا کہ بالکل انجانے اجنبی لوگ کہیں غلط نہ نکل آئیں۔ آج تو وہ ایک مصیبت میں پھنسی ہی ہوئی ہیں، کل کو کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ حمیدہ خالہ پر یوں بھروسہ تھا کہ وہ ایک حد تک اپنی طرف سے گارنٹی دیا کرتی تھی، اور پھر یہ کہ وہ صالحہ کے گھر کے ماحول کو بھی اچھی طرح سمجھتی تھی، اسی لیے ان سے مطابقت رکھتے ہوئے رشتے لے کر آیا کرتی تھی۔ مگر کیا کیا جائے رضوانہ کے نصیب کا، جس پر قفل پڑ گئے تھے۔ لیکن پھر سدرا کے حوصلہ دلانے پر انہوں نے شادی دفتر والوں سے رجوع کر لیا، مگر اس سے پہلے اپنے شوہر شفیق احمد سے بھی اجازت لے لی۔ انہوں نے بھی کچھ پس و پیش کے بعد بالآخر اجازت دے دی، کیونکہ در حقیقت اب وہ بھی رضوانہ کی شادی کے لیے پریشان ہو گئے تھے۔ ایک بار پھر نئی امنگ، نئے حوصلے اور نئی امید کا دامن تھام کر صالحہ ہر روز دروازے پہ نگاہیں ٹکائے منتظر سی بیٹھی رہتی کہ جانے کب بیٹی کی زندگی کی خوشیاں اچانک آ جائیں۔ لیکن یہاں پر بھی ایک بڑا امتحان ان کا منتظر تھا۔ دراصل رضوانہ خود ان کے لیے آزمائش بنتی جا رہی تھی۔ اس کا غصہ، بد مزاجی اور زبان درازی انہیں ہر وقت عجیب سی تکلیف میں مبتلا رکھتی۔ پھر جس روز شادی دفتر والوں کی طرف سے پہلی بار کچھ لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئے تو رضوانہ ماش کے آٹے کی طرح اینٹ کے کمرے میں بند ہو کے بیٹھ گئی۔ ہزار منت اور خوشامد کے بعد جب وہ اپنے عام سے حلیے میں بیزار صورت بنائے، تیوریاں چڑھائے ان لوگوں کے سامنے گئی تو کچھ اور بھی بدصورت لگنے لگی۔ حسب توقع نتیجہ ناکامی کی صورت میں سامنے آیا۔ ارے بدبخت،
یہ بدمزاجی تو تجھے اور بھی زیادہ برا دکھاتی ہے. کیوں میرا دل دکھاتی ہے؟ کیا تھا اگر جو ان کے سامنے خوش اخلاقی سے تھوڑا مل لیتی. جب برداشت کی حد ختم ہوئی تو اماں اس پہ برس پڑی. میں جیسی ہوں انہیں ویسی ہی دکھاتی ہوں. مجھے نہیں ہے ضرورت خام خواہ کی خوشامد، چاپلوسی یا دکھاوے کی. اور مجھے نا شادی نہیں کرنی. اس نے تڑک کے انہیں جواب دیا اور حسب عادت ہاتھ میں تھمی پلیٹ زور سے سلیب پہ پٹک کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور زور سے دروازہ بند کیا، جو کہ اس کا گھر والوں سے بائیکاٹ کا ہی ایک اعلان ہوتا تھا. پھر کئی مہینے گزرنے کے بعد بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا تو صالحہ بھی مایوس اور افسردہ ہو گئیں. ان کے وظائف اور عبادتوں کا دورانیہ بھی طویل ہوتا جا رہا تھا. کئی دفعہ کی نمائش کے بعد رضوانہ نے انہیں آئندہ کسی کے سامنے بھی جانے سے صاف منع کر دیا تھا اور اسی بات سے ان کا دل زیادہ دکھا تھا. مگر پھر جیسے خدا ان پہ مہربان ہو ہی گیا. خلاف توقع شادی دفتر والوں نے لڑکے والوں کی طرف سے رشتے کا سندیسہ بھیجا تو لمحے بھر کے لیے صالحہ پر شادی مرد کی کیفیت طاری ہو گئی. ادھر رضوانہ بھی یہ خبر سن کر جہاں کی تہاں گنگ اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی. اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے بھی کسی نے پسند کر لیا. اگلے چند دن آپس کے مذاکرات میں گزر گئے. لڑکے کی تصویر بھی خاصی معقول تھی. رضوانہ نے بھی تصویر دیکھی اور رضامندی ظاہر کر دی. 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھنے پہ غور کیا جانے لگا. صالحہ بیگم اور سدرا شفیق احمد کے ساتھ جا کر لڑکے کو بھی دیکھ آئے تھے. وہ سب بہت خوش تھے، مگر رضوانہ کو یہ خوشی بھی بالآخر راس نہیں آئی. یوں کہ لڑکے والوں نے انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، مگر قسمت سے وہ ان کے دام میں آنے سے بچ گئی. جس لڑکے سے ان لوگوں کو ملوایا گیا تھا وہ دراصل ان صاحب کا بیٹا تھا، مگر وہ صاحب جو خود 65 سال کے تھے در حقیقت وہی شادی کے اصل امیدوار تھے. جب اس کے بھائی حماد سدرا کے شوہر کے ساتھ ان کے آفس پہنچے تو چند مہربان لوگوں کی نشاندہی پہ ہی دھوکے اور فریب کا احوال ان پہ کھل گیا. ان لوگوں نے بھی انجانے میں ان پہ مہربانی کی تھی، مگر آفس میں بیٹھے قدرے فربہ اور گنجے سے ادھیڑ عمر شخص کو رضوانہ کے ہونے والے شوہر کے روپ میں دیکھ کر ان دونوں ہی کو جھٹکا لگا تھا. جس طرح چٹپٹ کر کے رشتہ طے ہوا تھا اسی طرح توڑ بھی دیا گیا. لیکن رضوانہ کے اندر کی توڑ پھوڑ آتش فشاں کی طرح لاوا بن کے ابل پڑی. پہلے تو وہ جی بھر کے چیخی اور اٹھا پٹک کی. اس کے بعد وہیں سب کے سامنے بیٹھ کے خوب روئی اور پھر اسے گہری چپ لگ گئی. صالحہ بیگم کو اسے یوں خاموش دیکھ کر ہول آنے لگے. وہ پہلے سے بھی زیادہ پژمردہ، اداس اور بجھی بجھی سی نظر آئی. اس کے چہرے پہ رونق تھی نہ امید کی چمک، اور اس کی حالت دیکھ کر ماں کا دل کٹنے لگتا، کلیجہ جیسے دکھ سے پھٹنے لگتا. وہ دن رات خدا کے سامنے عاجزی سے گڑ گڑا کر اپنی بیٹی کے نصیب کی دعائیں کرتی، مگر جانے سب دعائیں کس کھاتے میں جمع ہوتی جا رہی تھیں. پھر کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے کسی اچھے بزرگ سے رجوع کریں تاکہ اس کے رشتے پر جو بندش کی گئی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. اور یہ بات صالحہ بیگم کے دل کو ایسی لگی کہ وہ دن رات اسی فکر میں الجھی رہتی، کبھی کہیں تو کبھی کسی کے پاس پہنچ جاتی اور بیٹی کی فکر میں جیسے وہ گھر کی دوسری ذمہ داریوں سے غافل ہو گئی تھی. آنکھیں تو جب کھلی جب ایک روز انہوں نے اڑتی اڑتی یہ خبر سنی کہ ان کا بیٹا احمر کسی لڑکی کے چکر میں ہے. خبر نہیں تھی تو صرف انہی کو نہیں تھی، ورنہ آس پڑوس اور محلے والے سبھی اس کے افیئر کے بارے میں جانتے تھے. یہ میں کیا سن رہی ہوں احمر، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ اس روز وہ بیٹے پہ چڑھ دوڑی. اماں، پسند کی شادی کرنا گناہ تو نہیں ہے. میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں، آپ اور ابا جی کی دعاؤں کے ساتھ ہی اسے اس گھر میں لانا چاہتا ہوں. آپ ابا جی سے بات تو کریں نا. ان کی توقع کے برخلاف احمر نے ان سے بدتمیزی کرنے کی بجائے عاجزانہ درخواست کی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئیں.
ویسے بھی ماں تھی، اس لیے فوراً ہی دل پسیج گیا، اور وہ اتنی بھی تنگ نظر نہ تھیں کہ اپنی بیٹی کے لیے بیٹے کی زندگی حرام کر دیتی۔ بالآخر بہت سوچ کر انہوں نے نپے تلے لفظوں میں اپنے شوہر سے بات کی، لیکن وہ تو سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئے اور اپنا غصہ دبا نہ سکے۔ تمہارے صاحبزادے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، عشق کا بخار چڑھ گیا ہے اسے۔ ارے پہلے کچھ بن کر تو دکھائے، یا یوں ہی خالی ہاتھوں شادی کر کے لائے گا اسے۔ معاملہ اتنا سیدھا نہ تھا۔ صالحہ انہیں رام نہ کر سکی تو بالآخر گھر میں ایک نیا محاذ کھل گیا، اور وقتی طور پر رضوانہ کا معاملہ پسے پش چلا گیا۔ باپ بیٹے میں عجیب طرح کی رسا کشی جاری ہو گئی اور ماحول پر تناؤ چھا گیا۔ تناؤ تو گھر میں پہلے ہی رہتا تھا۔ جب سے رضوانہ شادی کی عمر کو پہنچی تھی، گھر کا سکون جیسے داؤ پہ لگ چکا تھا، اور رہی صحیح کسر اس کے نفسیاتی مرض نے نکال دی تھی کہ وہ اتنی چڑچڑی رہتی تھی۔ سب لوگ اس کے سامنے خود کو اس کا مجرم تصور کرتے تھے، اور اب احمر کی نکلتی جوانی اسے باغی بنا رہی تھی۔ صالحہ دیکھ رہی تھی کہ وہ سرکشی پہ اتر رہا ہے۔ ایک طرف شفیق صاحب تھے جو کسی طور پہ بھی اس لڑکی کو اپنانا تو کجا اسے دیکھنے پہ بھی رضامند نہ تھے۔ دوسری طرف احمر تھا جو ہر حال میں ہیرا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ سب نے ہی اسے سمجھا لیا۔ سدرا اور اس کے شوہر نے بھی بڑے بھائی کے طور پہ اسے سمجھانے کی بھرپور کوشش کر ڈالی، مگر وہ تو اپنی بات پہ بضد تھا۔ بالآخر باپ نے اس لڑکی سے نہ ملنے کی قسم کھا لی۔ عجیب تناؤ زدہ ماحول ہو گیا تھا۔ انہی دنوں سدرا کی ایک دوست کے توسط سے رضوانہ کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ اس گرما گرمی کے ماحول میں رضوانہ کی آکڑ بھی کچھ کم ہو گئی تھی۔ یوں بھی گھر والے اب اس پہ توجہ ہی نہیں دے پا رہے تھے، یا یہ کہ سدرا کی دوست اقرا کے دوستانہ مزاج اور شیریں بیانی کا کچھ اثر ہوا تھا کہ رضوانہ کا سخت دل کچھ موم ہوا تھا، اور وہ اس کے سامنے چوں بھی نہ کر سکی تھی۔ اقرا نے خود بھی شادی سے پہلے گرومنگ کا کورس کیا تھا، اور آج کل وہ ایک پارلر بھی چلا رہی تھی۔ اس نے بڑی مہارت سے لڑکے والوں کے آنے سے پہلے رضوانہ کو تیار کیا۔ سارا دن لگا کر اس نے رضوانہ پر اتنی محنت کی کہ اس کی مرجھائی ہوئی شکل، ڈل رنگت اور مایوس سے تاثرات جانے کہاں غائب ہو گئے۔ اقرا میں ایک خصوصیت یہ تھی بھی کہ وہ مقابل سے اپنی بات منوا لیا کرتی تھی، سو رضوانہ بھی اس کے آگے کچھ نہ بول سکی۔ تیار ہونے کے بعد اس نے آئینے میں اپنے سنورے روپ کو دیکھا تو اسے خود بھی یقین نہیں آیا۔ اس پر ستم اس کے ڈھیلے ڈھالے بالوں سے نکلی لٹیں سٹائلش سے انداز میں اس کے گالوں پہ جھولتی بے حد خوبصورت تاثر پیش کر رہی تھی۔ وہ شاید پہلی بار بنا تیوریاں چڑھائے خود کو سنوار کر یوں بر دکھاوے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ مہمانوں کے آنے میں ابھی وقت تھا، اسی وہ فرصت سے بیٹھی ان لوگوں کا انتظار کر رہی تھی، مگر وقت سے پہلے ہی دروازے پہ ہونے والی دستک نے اسے چونکا دیا۔ سدرا نے جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ احمد اس لڑکی ہیرا کو ملوانے کے لیے گھر لے آیا، اور اس کے بعد گھر نہیں بلکہ میدان کارزار بن گیا۔ شفیق احمد کی باتوں کی گھن گرج توپ کے گولوں کی طرح بیٹے پہ برسنے لگی، اور اس گھن گرج میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا کہ جب حماد نے انہیں یہ اطلاع دی کہ یہ لڑکی ہیرا عام لڑکی نہیں بلکہ ایک ماڈل گرل ہے۔ ہائے افسوس ولی کے گھر شیطان! ارے تم نے تو اپنے بزرگوں کی اور اپنے خاندان کی عزت ہی نیلام کر دی۔ یہ ٹھیک ہے کہ تمہیں اپنی پسند پہ اختیار ہے، لیکن یہ کہاں کا چلن ہے کہ تم ایک ماڈل گرل سے شادی کرنے چلے ہو؟ کیا گھریلو لڑکیاں دنیا میں ختم ہو گئی ہیں؟ تف ہے تم پر۔ ارے وہ ماڈل گرل جو سارے زمانے کے سامنے سج بن کر اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے اور اسی کے پیسے بٹورتی ہے۔ ارے تم خود سوچو، ایک بدنام زمانہ بے حیا لڑکی تیار ہو کر اپنی اداؤں سے سب کو رجھاتی ہے، اپنے حسن سے سب کو زیر کرتی ہے۔ آخ، کہاں یہ ماڈل گرل اور کہاں ہم جیسے خاندانی لوگ؟ پسند کرنے ہی چلے تھے تو کوئی سادہ گھر گھرستی والی لڑکی پسند کر لیتے۔ 4 دن کی یہ چکا چوند
تمہیں زندگی بھر کو لے ڈوبے گی۔ میں ہرگز بھی تمہاری اس سے شادی پہ تیار نہیں ہوں۔ ہم عزت دار لوگ ہیں۔ شفیق احمد غصے سے بے قابو ہو کر کف اڑا رہے تھے، جبکہ اندر بیٹھی رضوانہ کے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا ہی ڈیل ڈالا تھا۔ آئینے میں اس کا سجا سنورا روپ اپنے جلوے دکھا رہا تھا اور اس کے کانوں میں اپنے باپ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ یہ کوئی عام سادہ گھریلو لڑکی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ماڈل گرل ہے۔ باپ کے ایک ہی جملے کی تکرار اس کے معاف ذہن میں کسی دیوانے کی طرح سر پٹکنے لگی۔ اسے پتھرائی نظروں سے آئینے میں نظر آنے والی اس سجی سنوری لڑکی میں اپنا آپ ڈھونڈنا چاہا، مگر وہاں تو صرف ایک ماڈل گرل نظر آ رہی تھی جسے کچھ دیر بعد خود کو نمائش کے لیے پیش کرنا تھا۔ تو پھر کیا فرق پڑتا ہے اگر اس کا بھائی ایک ماڈل گرل سے شادی کرنے جا رہا تھا؟ شادی سے پہلے ہر لڑکی کو ہی خود کو ماڈل گرل بنانا ہی پڑتا ہے، ورنہ یہ دنیا کہاں قبول کرتی ہے سادہ سی گھر گھرستی والی لڑکی کو؟ ہاں، یہ سب تقاضے تو ضرور کرتے ہیں، مگر جب دیکھنے جاتے ہیں تو ہارتے بالآخر کسی ادائیں دکھانے والی، اپنے حسن سے سب کو لبھانے والی ماڈل گرل پر ہی ہے۔ رضوانہ جیسی کسی عام سی کم صورت لڑکی پر کبھی بھی کوئی فدا نہیں ہوتا۔